میں نے جو دعا پڑھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں اس آج کی گیدرنگ میں حق دکھا دے اور ہمیں ہمت اور طاقت اور کریج عطا دے کہ ہم اس کو فالو کریں، اور ہمیں باطل بھی دکھا دے اور ہمیں ہمت اور طاقت دے کہ ہم اسے بچیں۔ اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے کس نے مجھے پہلے نہیں دیکھا ہے، تو آپ کیا کریں؟ کہاں دیکھا آپ لوگوں نے مجھے؟ یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک پہ دیکھا آپ نے؟ استغفر اللہ۔ میں ابھی اسٹور میں اسلام آباد سے لاہور آ رہا تھا، تو ہم نے ناشتہ نہیں کیا تھا، تو میکڈونلڈس پہ ہم نے وہ ڈرائیو تھرو سے بریکفاسٹ لیا، تو اس نے کہا کہ سر 2 منٹ ویٹ ہے آپ کے آرڈر میں، تو کائنڈلی ذرا گاڑی سے کر لیں گے۔ اور وہ بھاگتا بھاگتا آ گیا کہ سر آپ کے ساتھ پکچر کھینچوانی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے دے دیں۔ کہتے سر میں نے آپ کو ٹک ٹاک پہ دیکھا ہے۔ میں نے کہا توبہ توبہ، سارا مزہ خراب کر دیا۔ اسلام آباد میں ایک باربر شاپ پہ گیا، تو وہ نئی مجھے نا سے غور سے دیکھتے ہیں۔ میں نے اس کو دیکھا، نظر سے نظر ملی، دل سے دل ملے، اور پیار نہیں ہوا۔ تو کہتے سر آپ ٹک ٹاکر ہیں؟ میں نے کہا کہ آئندہ یہ بات نہ کرنا میرے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ سر آپ ٹک ٹاکر ہیں؟ میں نے کہا نہیں بھائی میں ٹک ٹاک پہ ہوں ہی نہیں۔ تو کہتے سر بات سنیں، اس نے مجھے فون پہ ہزاروں ویڈیو دکھائیں جس کی ملینز آف ویوز تھے ٹک ٹاک پہ ہمارے یوتھ کلب کے، اور میں حیران رہ گیا۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ ہم وزیر آباد سے اسلام آباد واپس آ رہے تھے، ونڈز آف چینج ٹور تھا ہمارا، تو ایک بائک والے نے بالکل ساتھ بائک جوڑ دیا، اور وہ کافی دیر سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ تو میں نے حیران ہو کے دیکھا کہ پتہ نہیں کوئی غلطی ہوئی ہے مجھ سے، کوئی میں نے غلط کٹ مارا ہے اس کو۔ تو میں نے شیشہ نیچے کیا اور میں نے اس کو دیکھا، کہتے ٹک ٹاکر۔ اللہ المستعان۔ پاکستانی کہتے ہیں کہ مرد کے دل کا راستہ کہاں سے ہوتا ہے؟ پیٹ سے ہوتا ہے۔ اور جاپنیز کیا کہتے ہیں کہ مرد کے دل کا راستہ کہاں سے ہوتا ہے؟ انسان کے the shortest way to a man's heart is، جاپنیز کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں the shortest way to a man's heart is from between the third and the fourth rib۔ سیدھا چھرا یہاں سے ڈالو گے تو دل تک پہنچ جائے گا۔ امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ the shortest way to a man's heart is through the eyes۔ You are what you see۔ ٹاپک ہے رائز آف دا کریجیس۔ یہ بڑے لوگ کیسے بنتے ہیں، کہاں سے بنتے ہیں، کدھر پیدا ہوتے ہیں؟ ایک بڑا فیمس گاؤں تھا جہاں سے بڑے بڑے لیڈرز نکلے تھے، تو گورے اس گاؤں کو وزٹ کرتے تھے، اینتھروپولوجسٹ ہسٹورینز وزٹ کرتے تھے اس گاؤں کو۔ تو وہاں پہ ایک بابا جی سے ملے اور کہا کہ بابا جی فلاں 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 بڑے لوگ پیدا ہوئے یہاں پہ، اور کیسے، کیا بات ہے، بڑے لوگ یہاں پہ کیسے پیدا ہوئے؟ تو بابا جی نے کہا کہ بیٹا کوئی یہاں بڑا پیدا نہیں ہوا، سب بچے پیدا ہوئے تھے، لیکن وہ جو دیکھتے رہے اپنی زندگی میں، وہ جو سوچتے رہے، ریفلیکشن جو تھا ان کا، کانٹمپلیشن اور ڈیسیژنز تھے ان کے لائف کے، انہوں نے بڑا انسان بنایا ان کو، رائٹ؟ سو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ تو ابھی میں اگلے 5 سال بعد کہاں کھڑا ہوں گا، یا اگلے 5 سال بعد کہاں کھڑی ہوں گی، تو میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو آج کانٹینٹ واچ کر رہے ہیں، 5 سال بعد آپ اس کا پروڈکٹ ہوں گے۔ You are an average of 5 people you meet on daily basis۔ آپ دیکھیں کس کو واچ کر رہے ہیں۔ You know what? When a lie is told to you 1,000 times, you believe it's a truth۔ آپ نے ایڈورٹائزمنٹس نہیں دیکھی؟ ہر اوور کے بعد ایڈ چلتا ہے، اور thousands of times چلتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ ٹپال دانے دار اس کائنات کی سب سے بہترین چائے ہے۔ بار بار جو چیز ہمیں دکھائی جاتی ہے we start believing it۔ اور اگر ہمیں کچھ ایسی باتیں بتائی جائیں جو ہمارے لائف کے ویژن اور مشن سے بالکل خلاف ہیں، اور ہمیں بمبارڈمنٹ کیے جائے، تو we get desensitized and this is known as systematic desensitization of societies۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کس بلا کا نام ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ مثال ہے کہ آپ کسی پبلک ٹوائلٹ میں جاتے ہیں اور عجیب سی ایک بدبو محسوس کرتے ہیں،
مگر 5 منٹ جب گزارتے ہیں وہاں پہ تو وہ بو ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے, اس انٹینسٹی کے ساتھ محسوس نہیں ہو رہی. کیا وجہ؟ کیا آپ کے وہاں جانے سے سما مہک گیا کیا؟ نہیں مہکا. یو گیٹ ڈیسینسٹائزڈ. تو ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے بل بورڈز پہ کیا ہے؟ کھا لے, پی لے, جی لے. بار بار ہم یہ دیکھتے ہیں, من کی مان, دل کی مان, وائی ناٹ میری جان. تو یہ ہمیں بار بار بتایا اور پڑھایا گیا ہے کہ تمہاری لائف کا پرپس پتہ کیا ہے؟ یولو. You know what's YOLO? You only live once. Is it YOLO? It's actually YOLT. You only live twice. اور ہم نے ساری زندگی ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے دیکھا اپنی لائف میں, رائٹ؟ آپ شروع سے میں ایسا نہیں تھا. آئی واز اے پارٹی اینیمل. میں بالکل دین سے دور اور اللہ سے دور تھا, اور ایک ایسے لائف اسٹائل میں تھا کہ جس میں میری زندگی میں ہالی ووڈ کا اتنا بڑا کردار تھا کہ میری جو باپ کی تربیت ہوتی ہے وہ ہالی ووڈ نے کی, اور ماں کی تربیت کا کردار بالی ووڈ نے ادا کیا, اور لالی ووڈ نے سوتیلی ماں کا کردار ادا کیا. اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب کو پیار ہو رہا ہے. ایک ہیرو ہے, وہ دنیا کو بچانے کے لیے نکلا, اس کو پیار ہو رہا ہے. ایک ایسٹروناٹ ہے, وہ اسپیس شپ پہ جا رہا ہے, اس کو اپنے اسسٹنٹ سے پیار ہو رہا ہے. ایک ڈیپ سی ڈائیور ہے, وہ وہاں پہ جا رہا ہے, اس کو وہاں پیار ہو رہا ہے. جراسک پارک میں بندہ آگے بھاگ رہا ہے, ڈائنوسار پیچھے بھاگ رہا ہے, وہاں پیار ہو رہا ہے اسے. میرے دوستوں کو پیار ہو رہا ہے, میرے کزنس کو پیار ہو رہا ہے, اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ بس میں پاگل ہوں, مجھے پیار نہیں ہو رہا. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ لگتا ہے بچپن میں ماں جی نے مجھے آیوڈین ملا, نمک نہیں دیا, کہ مجھے پیار ہی نہیں ہو رہا. تو ہم ارادہ کرتے ہیں کہ اب ہم پیار کر کے رہیں گے. Love which should be unintentional, love is unintentional. We make it intentional on ourselves کہ اب ہمیں پیار کر کے رہنا ہے. اور ارادے جو ہے نا اتنے پختہ ہوتے ہیں, تو شاعر اس بندے کے بارے میں کہتا ہے, ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی, ایسے بندے کے بارے میں شاعر کہتے ہیں نظر جن کی کسی خاتون پہ ہو. ایز مسلمز ہمیں بتایا گیا ہے, ہماری ایتھیکل مورل ویلیوز کیا ہیں کہ جب کسی خاتون کو نامحرم کو دیکھیں تو نظریں نیچے کر لیں. مگر سنس ہمارے ارادے اتنے پختہ ہیں کہ ہم کسی نامحرم کو دیکھتے ہیں, نظریں نیچے تو کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں یہ کون گزری, اور جا رہے تھے کلاس کی طرف, اپنا قبلہ بدل لیا اور اس کے پیچھے جانا شروع کر دیا. کہاں جا رہی ہے, گاڑی کا نمبر کیا ہے, گھر کدھر ہے, پیچھے فالو کرنا شروع کر دیا. اور اپنے CID کے والے دوست کو بلایا, دیا پتہ لگاؤ کہاں رہتی ہے. اور کہتے ہیں لالی کی جان, آپ اسے کہتے ہیں یار میرا بیسٹی, میرے دوست, میرے لالے کی جان, بات سن, تیری بھابھی کا نام کیا تھا؟ اور وہ کہتا ہے نسرین. تو آپ موبائل نکالتے ہیں اور نسرین کو انسٹاگرام پہ سرچ کرتے ہیں کہ نسرین کہاں سے ملے گی, اور 60-70 نسرینائیں نکلتی ہیں. اور ان کو دیکھنے کے بعد ایسا ایسا کر کے دیکھتے ہیں, اور جس دن وہ نسرین مل گئی جس پہ نظر پڑی تھی, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, شکرانے کے 2 نفل ادا کیے کہ نسرین مل گئی. اور ایک دن ہمت کر کے, استخارہ کر کے فیس بک پہ ریکویسٹ بھیجتے ہیں اور میسج لکھتے ہیں AOA. اور اگلا سینٹینس لکھتے ہیں I want to be friendship with you. اس نے بھائی سمجھ کے قبول کر لیا, ایکسیپٹ کر لیا, اور آپ کہتے ہیں کہ قبول ہے, قبول ہے, قبول ہے, رشتہ پکا ہو گیا. Why? Because we are what we see. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کسی کو پیار ہو رہا ہے, سنڈریلا کو پیار ہو رہا ہے, سلیپنگ بیوٹی کو پیار ہو رہا ہے, بیوٹی اینڈ دی بیسٹ میں پیار ہو رہا ہے, میں کیوں نہیں پیار کر سک رہا؟ تو اٹ لکس آڈ کہ میں کیوں نہیں پیار کر رہا, اور ہم اس چکی میں بہتے چلے جاتے ہیں. آئی بینگ این آرمی بریٹ, میرے والد صاحب آرمی میں تھے, اور صرف نارمل آرمی آفیسر نہیں تھے بلکہ SSG کمانڈو تھے, جن کو آپ
ہماری جو ایس ایس جی ہے اٹ از ون آف دا ایلیٹس آف دا ورلڈ, ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ. تو ابا جی واز فزیکلی ٹف, مینٹلی کیپیبل, ہر لحاظ سے تگڑے قسم کے, کہتے ہیں نا نر قسم کے بندے تھے. تو ابا جی نے کہا کہ بیٹا تجھے بھی میں طاقتور اور بریو بناؤں گا. ایس ایس جی والوں کو پتہ ہے کیا بولتے ہیں ہماری زبان میں, سلینگ میں, گوریلا. گوریلے ہیں, تو جو گوریلے کا پتر ہے وہ بھی گوریلا ہوتا ہے. تو ہم گوریلے کے پتر تھے. تو بچے نے کہا تجھے سماج کی ظالم دیوار پالے گی, اور بچپن میں ہی میرے اندر کسی چیز کا جو خوف تھا نا وہ نکالنا شروع کر دیا. بچپن سے ہارس گھوڑوں پہ بٹھا دیا, ہارس رائڈنگ کر. تو ہم انٹر سٹیز گھوڑوں پہ جاتے تھے, اور ہم نے انڈس ریور کو بھی گھوڑوں پہ کراس کیا, اور ملٹیپل رائڈ آؤٹس کی گھوڑوں پہ. گھوڑے سے میری ایسے دوستی ہے, گھوڑوں سے کلف ڈائیونگ کروائی, مختلف کام کروائے کہ conquer your height phobias, conquer your fears in life. تو وہ سب کرتے کرتے میں نے ہر فیئر کو conquer کر لیا اپنی زندگی میں. لیکن ہر مسلمان کے دل میں ایک فیئر ہونا چاہیے جس کو ہم بولتے ہیں خدا خوفی. اس کو بھی میں نے conquer کر لیا تھا. تو ابا جی نے کہا تھا کہ بیٹا تجھ سے 3 ریکویسٹیں ہیں. نمبر 1 اچھے نمبرز آنے چاہیے. نمبر 2 ماں باپ کی تمہیں رسپیکٹ کرنی ہے. اینڈ نمبر 3 انجوائے یور لائف. میں نے 2 باتوں کو تو سیریس نہیں لیا, مگر تیسری بات کو دل سے لگا لیا کہ ناؤ آئی انجوائے مائی لائف. اور آپ پھر سوچ سکتے ہیں کہ کیا کیا میں نے. I just don't want to expose my life and my sins. میں شرمندہ ہوں ان پہ, بٹ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ سوچ سکتے ہیں نا, اگر آپ مجھ سے کوئی پوچھے کہ تو ہاں بھائی have you been there and done that, آپ نے یہ کیا ہے, تو 99.9% of the time شرمندگی کے ساتھ میرا آنسر ہوگا یس یار, been there done that. سب ان کاموں میں تھے, لیکن سکون اور چین کا جو نام تھا نا وہ زندگی میں نہیں تھا. خوشی اطمینان جس کو بولتے ہیں نا وہ زندگی میں نہیں تھی. ہم یونیورسٹی میں ہمارا آرٹ کا ایک گینگ تھا جس میں سے ہم 4 مرد اور 4 سسٹرز تھیں, ٹھیک ہے. تو ہم سارا دن وہی جو کھا لے پی لے جی لے ناچ گا, اور یہ 4 دن کی جوانی ہے, یہ اس میں لٹ مچاؤ, یہ سب اس میں انوالوڈ ہے. When I used to come and hit my bed in the evening, دل میں سکون اور چین نہیں تھا, خوشی نہیں تھی. Even once at a concert, ہم ہیڈ بینگنگ کر رہے ہیں اور عجیب سا I was feeling sad. I was feeling کہ یار, اور میں نا I zoned out. میری عادت ہے sometimes I zone out and look at myself from the bird's eye view. یہ میں ہوں, میرے دوست ہیں, یہ ڈانس فلور ہے, یہ ڈسکو لائٹس ہیں, سب کچھ ہے. اور تو کب تک کرے گا یہ؟ Is this it? Is this why you were created for? Is this your life? تو دل سے جواب ہے کہ نہیں, تو نے اس لیے تجھے پیدا نہیں کیا گیا, تمہارا بڑا مقصد ہے. لیکن یہ چھوڑ بھی تو نہیں سکتے کیونکہ اس لائف میں چسکا بڑا تھا اور انجوائمنٹ بڑی تھی, لیکن سکون چین کا نشان نہیں تھا. لانگ سٹوری شارٹ, جولائی 2011 کی بات ہے, میں اور میرا کزن گھر پہ ناشتہ کر رہے ہیں, اور ناشتہ کرتے کرتے کزن نے کہا یار آج فری ہیں جی, چلتے ہیں, پہاڑوں پہ چلتے ہیں اور بائکس پہ چلتے ہیں. میں نے کہا چلو چلیں. ہمارے پاس ہیوی بائکس تھے اور ہیں بھی. تو کزن کے پاس تھا کاواساکی اور میرے پاس تھا بولیوارڈ چاپر 660 تھا. اٹ واز اے چاپر بائک. تو اس نے کہا چل. ہم نے ایلبو پیڈس پہنے, ہم نے نی پیڈس پہنے, اور ہمارا دوا ہو گئے. اب جب راستے میں ہیں تو ہماری ریس لگ گئی and we were pumping throttles, اور around within few seconds ہم 130 140 پہ تھے. تو کیا ہوا کہ اچانک سے ایک بائک والے نے لیفٹ سائڈ سے اپنا چہرہ مبارک نکالا. اس نے ہمیں دیکھا, ہم نے اسے دیکھا, نظریں سے نظریں ملی, دل سے دل ملے, اور پیار نہیں ہوا. الحمدللہ آئی ایم اسٹریٹ. تو he misjudged. He probably thought کہ شاید کوئی دور سے ٹریکٹر یا کوئی بس آ رہی ہے, بیکاز ہیوی بائکس کی نا بائی ڈیفالٹ لائٹس آن ہوتی ہیں, کچھ 1 یا 2, اور ہم کٹھے آ رہے تھے تو اس نے سوچا کہ بس آ رہی ہے. تو وہ مجاہد تھا, اس نے روڈ کے بیچ میں بائک اتار دی اور سوچا کہ میں نکل جاؤں گا. ہم نے کہا بیٹا کیسے نکلے گا, ہم تو بہت اسپیڈ میں آ رہے ہیں. تو خیر بریکنگ کا آپشن کوئی نہیں تھا, وہ بہت اسپیڈ میں آ رہے تھے ہم. تو کزن لیفٹ پہ تھا اور میں رائٹ پہ تھا. اس نے اس کو لیفٹ سے کراس کیا, اور میں رائٹ پہ جا رہا ہوں کہ میں اس کو رائٹ سے کراس کرتا ہوں, وہ اور سامنے آ رہا ہے, اور میں اور رائٹ جا رہا ہوں, وہ اور سامنے آ رہا ہے, میں اور رائٹ جا رہا ہوں, وہ اور سامنے آ گیا, اینڈ بین. اور آنیسٹلی بتاؤں, جب میں کھڑا ہوا نا وہاں پہ, تو میری زبان آدھی کٹ چکی تھی. میں نے
اوپن فیس ہیلمٹ پہنا ہوا تھا جو چاپرز میں پہنتے ہیں. میرا منہ اوپن تھا, میرا منہ کہیں زور سے لگا تھا تو زبان آدھی کٹ گئی تھی, یہاں پہ مجھے فیل ہو رہی تھی. میرا دان ٹوٹ گیا تھا, میرے ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی, یہاں پہ ایک بہت بڑا کٹ تھا جس میں سے رگیں اور خون کے لوتھڑے اور عجیب سے کچھ نکل رہا تھا. میرا منہ سارا یہاں سے پھٹ چکا تھا. اور میں نے کزن کو بولا کہ از دس ریئل, یہ کیا ہو گیا؟ تو کزن نے کہا تو بیٹھ آئی ایم جسٹ گونا کال دی ایمبولینس, تو یہیں پہ بیٹھ, تو نے ہلنا نہیں یہاں سے. اور میں وہاں پہ کھڑا سوچ رہا ہوں کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. اور اچانک سے خیال ہے کہ کیونکہ خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے تو کزن نے کہا کہ تو یہیں پہ بیٹھ, میں آتا ہوں. اور میں نے سوچا کہ میں مر تو نہیں جاؤں گا آج. تو اچانک سے نا ڈینائل, نہیں تو نہیں مرے گا. لیکن جب کچھ دیر ٹائم گزری اور مجھے چکر آنے شروع ہوئے اور میرا جو ویژن تھا, جو سائٹ تھی, وہ فوگی اور بلرڈ ہونے شروع ہو گئی بیکاز آف سو مچ لاس آف بلڈ. تو پھر وہ جو شک تھا نا تو مر تو نہیں جائے گا, وہ یقین میں بدلتا چلا گیا کہ تو مر رہا ہے. یو آر ڈائنگ ان دا نیکسٹ 5 منٹس. جس طرح سے آپ کو شک نہیں ہے نا کہ آپ اس آڈیٹوریم میں بیٹھے ہیں, اس طرح سے مجھے یقین آ گیا, مجھے شک نہیں تھا کہ میں بچ جاؤں گا. آئی واز بلیونگ اٹ کہ میں نے مر جانا ہے ابھی. تو اچانک سے نا ٹھک 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 کر کے سامنے فلیش بیک لائف کا کہ میں نے کیا 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 زندگی میں, اور وہ سارے گناہ تھے اور کوئی نیکی کا کام نہیں تھا. تو میں نے چیخا اور چلایا اور دل سے کہ یار میرے دوست مجھے بچاؤ, میرے ماں باپ مجھے بچاؤ, میرے وہ حرام ریلیشن شپس مجھے آ کے بچاؤ نا جن تمہیں راضی کرنے کے لیے میں نے رب کو ناراض کیا تھا, اب آؤ مجھے بچاؤ. بٹ یو نو واٹ, سرپرائز, نو ون کیم ٹو ہیلپ می آؤٹ. دنیا نا ایسے منہ پھیر کے بھاگی, اور مجھے اس ٹائم اندازہ ہوا کہ دنیا کتنی بے وفا ہے, فوراً چھوڑ جاتی ہے. اب تو اور تیرے اعمال ہوں گے قبر میں اور کوئی نہیں ہوگا. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے اللہ سے دعا کی, میں نے کہا یا اللہ پلیز مجھے ختم کر دے, بس مجھے مٹی بنا دے, جسٹ فنش مائی ایگزسٹنس یا رب. کیوں؟ کیونکہ جو آنے والی زندگی ہے اٹ از فار ورس دین دا کرنٹ لائف. تو بس مجھے مٹی بنا دے, مجھے ختم کر دے. ختم ہو جانا بہت بہتر ہے آنے والی اس برے ٹائم میں گزارنے سے. کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہتے ہیں الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم. جو باغی ہوتے ہیں نا, گناہگار ہوتے ہیں, جیسے میں تھا انفارچونیٹلی, ملائکہ آتے ہیں اللہ کے فرشتے اور ان کو مارتے ہیں ان کے چہروں پہ اور کمروں پہ کہ تو اللہ کا باغی تھا. ایک بچے کا مارنا اور ہے, ایک دوست کا مارنا اور ہے, ایک باڈی بلڈر کا مارنا اور ہے, اور ملائکہ کا مارنا ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ وہ کیسا ہے. اور قبر سکویز کرتی ہے. اللہ کی نے کہا کہ قبر ہر بندے کو سکویز کرتی ہے, اور کسی کو چھوڑتی تو سعد بن معاذ ہوتے جن کے موت پہ, شہادت پہ عرش کانپا تھا, اور 70,000 فرشتے آئے تھے, مگر تمہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا, ان کو بھی سکویز کیا اور پھر چھوڑا. میں نے کہا میرا کیا بنے گا؟ ابھی 2 لوگ آئیں گے اور کہیں گے میت کو اٹھاؤ, اسے کفن دفن کا بندوبست کرو, اس کے ماں باپ کو کال کرو, اور ماں باپ رو رہے ہوں گے کہ بیٹے کو اللہ نے جوانی میں اٹھا لیا, اور دوست کال کر رہے ہوں گے کہ تو تجھے پتہ تھا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, ہی ڈائیڈ آن اسپاٹ. اس کو منع کرتے تھے بائک تیز نہ چلا, مگر پھر بھی اس نے تیز چلایا, ہی ڈائیڈ آن اسپاٹ. میں اس پینک میں ہوں اور میں دعا کروں یا اللہ جس مجھے ختم کر دے. جب مجھے یقین آ گیا نا کہ میں ختم نہیں ہونے والا, اور مجھے اللہ نے انسان بنایا ہے اور آخرت کی زندگی ہے, تو پھر میں نے اللہ سے ایک اور دعا کی, یا اللہ جسٹ گیو می ون مور چانس, یا اللہ پلیز مجھے ایک اور موقع دے دے. میں اس طرح مرنا نہیں چاہتا, میں ایک ڈفرینٹ لائف گزاروں گا. بیکاز مجھے سمجھ میں آ گیا کہ وہ جو ساری امریکن ڈریم تھی, ہم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اسٹرانگ فائنینشیل بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتے ہیں. تو ابا جی نے گاڑی بھی دی تھی, پیسے بھی دیے تھے, ہر چیز, موبائل فون سب دے رہا ہے, لیکن اس سب نے مجھے سیٹسفائی نہیں کیا, اور میں ابھی موت کے ٹائم پہ شرمندہ ہو رہا ہوں. مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ سکسیس نہیں ہے, کچھ اور تھی جو میں بھول چکا تھا. I changed myself. رمضان کا مہینہ آیا, میں نے فرسٹ ٹائم قرآن کو پڑھا, اور میں نے ارادہ کر لیا کہ اب میں نے اپنی زندگی بدلنی ہے. لیکن اٹ واز اے ویری ٹف ڈیسیژن. جب میں نے سوچا نا کہ میں چینج ہوں گا, تو شیطان میرے پاس آیا اور کہتا ہے کان میں وسوسہ دیا, نہیں 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 نہیں, مولوی نہ بنی, دین پہ نہ چلی, اسلام از بورنگ.
تو بالکل بوریت کی لائف گزارے گا. 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. نہ کر اس طرح سے. اینڈ یو نو واٹ, آنیسٹلی آئی بلیوڈ اٹ کہ اسلام از بورنگ. میں یقین کرتا تھا, لیکن خدا کی قسم آج میں 8 سال بعد یا 9 سال بعد میں آپ کو اس ہال میں کھڑا ہو کے بتا سکتا ہوں خدا کی قسم کہ شیطان کا وعدہ جھوٹا تھا اور رحمان کا وعدہ سچا تھا. اور میں آپ کو اپنی لائف کا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ جو چیز میں نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑی, اللہ نے مجھے دنیا میں اس کا بہترین آلٹرنیٹ عطا کر دیا. مثال کے طور پہ میں نے سب سے پہلے میوزک لکھا تھا لسٹ پہ, اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ تو آپ بے شک دنیا سے جھوٹ بول لیں مگر اپنے آپ سے جھوٹ نہ بولیں کبھی بھی. تو میں نے بڑی کوشش کی میوزک حلال ہو جائے, کوئی لوپ ہول, کوئی کریک, کوئی فتویٰ مل جائے کہ جو حلال ہو جائے. I couldn't make it حلال, تو مجھے چھوڑنا پڑا. اور جب میں نے چھوڑا تو اللہ نے کیا دیا مجھے, اس شیطان کی آواز کو نکال کے اللہ نے رحمان کے کلام سے میرے دل کو بھر دیا. الحمدللہ مجھے قرآن میں لذت آنے شروع ہو گئی, مجھے قرآن کو سننے میں مزہ آنا شروع ہو گیا, اور میں ترجمے کے ساتھ سنتا تھا. اینڈ آئی یوزڈ ٹو تھنک یار میری زندگی کا مقصد تو یہ ہے, میں کدھر پھنسا ہوا تھا. میں نے موویز کو چھوڑا, سارے سے رات بیٹھ کے ہم موویز دیکھتے تھے. آپ لوگ تو ماشاءاللہ نیٹ فلکس والے لوگ ہیں, ہم ٹورنٹ والے تھے, اور ٹورنٹ میں موویز لگی ہوئی ہیں, اور رات کو آئے ہیں مووی میراتھون ہوتے تھے, ایک نہیں 3 4 موویز, اور دوست بیٹھ کے ہیں, پاپ کارنز ہیں, جوس سے گلاس ہے, ہیڈ فونز رکھے ہیں ہم نے, اور یہ موویز دیکھ رہے ہیں. اور موویز ساری رات دیکھتے رہے, حتیٰ کہ آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر. تو دل میں نا عجیب سا گلٹ, شرمندگی, تو کیسا مسلمان ہے, وہاں فجر کی اذان ہو رہی ہے اور تو گھر میں بیٹھ کے موویز دیکھ رہے ہیں, تو یہ شرم آنی چاہیے. چل لیپ ٹاپ کو بند کر اور سو جا. اتنی تو ہمت نہیں تھی کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں, کم از کم سو ہی جا. میں نے موویز چھوڑی, اللہ نے مجھے ڈاکومنٹریز دیں دیکھنے کے لیے آن دا لائفز آف عمر بن خطاب اینڈ ابوبکر صدیق, اور رسول اللہ کا مکن پیریڈ اینڈ مدنی پیریڈ. اٹ واز ایڈکٹیو. میں ساری رات بیٹھ کے وہ ڈاکومنٹریز دیکھتا تھا, اور میں روتا تھا کہ یا رب یہ کہاں تھا یہ سب کچھ, کون ہمارے رول ماڈلز تھے, یہ 2 پیک اور جسٹن بیبر اور ٹونی اسکاٹ اور بیونسے اور لیڈی گاگا اور انریکے. اصل تو رول ماڈلز یہ تھے, دنیا بھی ان کی آخرت بھی ان کی. میں کہاں بھٹکا ہوا تھا. اینڈ آئی یوزڈ ٹو کرائی آل نائٹ لانگ. میں نے برے دوست چھوڑے, اللہ نے مجھے بھائی دے دیے, دوست ہو کین ڈائی فار می ایز ویل. وہ اچھے ٹائم میں تو ساتھ تھے, جو برے دوست تھے برے ٹائم میں چھوڑ جاتے تھے, نشے میں ساتھ ہے, عام لائف میں چھوڑ گئے. لیکن ابھی جو میری کمپنی ہے الحمدللہ دے کین ڈائی فار می ایز ویل. میں نے ایون جو سب سے بڑا جو میرا رکاوٹ تھی دین میں آنے کی, وہ تھے حرام ریلیشن شپس. میں نے کہا ایسی کی تیسی ان کو بھی چھوڑنا پڑے گا. تو میں نے ایک دن ارادہ کیا اور بیٹھ کے نا میں نے میسج بھیج دیا سب کو, اور میں نے کہا بہن حرام. انہوں نے کہا کیا ہو گیا ہے, خیریت تو ہے, سب ٹھیک تو ہے, ڈڈ وی ڈو اینی تھنگ رانگ, وائی یو بینگ روڈ. میں نے کہا میری شریعت میں تم سے بات کرنا جائز نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا تم کہہ رہے ہو. انہوں نے کہا پھر کس مولانا کا لیکچر سنا تو نے, کیونکہ ایک دفعہ میں نے پہلے بھی ایسا کیا تھا. میں ایک دن نا گاڑی میں جا رہا تھا, تو آئی واز فیلنگ اسپریچول, گانے سن کے تنگ آ گئے تھے. تو میں نے کہا یار کسی کو سنتے ہیں, تو میں نے نام لکھا, میں نے یوٹیوب پہ لکھا مولانا, تو مولانا طاہر جمیل صاحب آ گئے. تو میں نے ان کو سنا, اور اس 1-1.5 گھنٹے میں کیا چپیڑے ماری انہوں نے مجھے. انہوں نے جو مسلم آئیڈینٹی بیان کی وہ ایگزیکٹلی 180 ڈگری اپوزٹ تھی ٹو مائی لائف. اب میں بڑا رویا اس دن. میں نے کہا یار اب تو کیسا مسلمان ہے یار, یو کلیم ٹو لو اللہ اینڈ یو کلیم ٹو لو رسول اللہ, اور ان کا ذکر سن کے تیرے آنکھوں سے کبھی آنسو بھی بہہ جاتے ہیں, لیکن ٹاک از چیپ تھا. ہاں ٹاک از چیپ, یو ہیو ٹو واک دا ٹاک. تو میں نے ان کو سب کو پہلے میسج کیا تھا کہ ہم آج کے بعد بات نہیں کریں گے, اور ایسی کی تیسی. 2 دن گزرے, جب میں اوقات پہ آیا
میں نے کہا سوری، میں معذرت چاہتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں، قبول کر لیجئے۔ انہوں نے کہا لفنڈر قسم کے ہو تم ایسے ڈرامے کرتے رہتے ہو، تو ایسا نہ کیا کرو۔ تو جب میں نے یہ کیا، انہوں نے کہا یہ 2 دن کا بخار ہے، پھر اتر کے آ جائے گا۔ 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، 5 دن گزر گئے۔ لڑکے کی سختی دیکھ رہے ہو؟ ان کا میسج آیا کہ خیریت تو ہے کہ 2-4 مولانا کے لیکچر تو نے اکٹھے تو نہیں سن لیے؟ میں نے کہا نہیں، آئی ہیڈ اے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس، میں نے موت کو اپنے سامنے سے ایسے دیکھا ہے، میرے آنکھوں میں چیخ اور چلا رہی تھی، تو میں نے نہیں، اب نہیں۔ تو انہوں نے نا، خواتین ماشاءاللہ بڑی اسمارٹ ہوتی ہیں، بڑی شارپ ہوتی ہیں، اچھی خواتین بھی ہوتی ہیں ماشاءاللہ، اور اچھی خواتین ماشاءاللہ زیادہ بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ مجھے معاف کرنا۔ جسٹ جوکنگ۔ تو انہوں نے نا بڑے ڈفرینٹ اینگل سے آئی اور کہا کہ اچھا تو یہ تمہیں تمہارا دین سکھاتا ہے کسی کا دل توڑنا؟ وہ جو تم نے ہم سے وعدے کیے تھے وہ کہاں گئے؟ وہ جو خواب دکھائے تھے وہ کہاں گئے؟ اور میں نے خواب بھی بڑے لمبے لمبے دکھائے تھے، ہنی مون میں مالدیو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا یہ تمہیں دین سکھاتا ہے؟ تو میں نے کہا اللہ اکبر، یہ تو ویلڈ پوائنٹ۔ میں اپنے شیخ کے پاس گیا، میں نے کہا شیخ یار کیا سین ہے، بڑا اسٹرانگ آرگیومنٹ آیا ہے۔ تو شیخ نے کہا توہا لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی جائز ہی نہیں ہے۔ آپ مخلوق کو راضی کرتے ہوئے خالق کو نافرمانی کبھی نہیں کر سکتے۔ ایون ماں باپ کی ہر بات ہم نے ماننی ہے، رائٹ، لیکن ماں باپ بھی کہیں کہ بیٹا شرک کر، قبر کے سامنے سجدہ کر، اس سے پکارو، کریں گے؟ لا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا، ان کی اطاعت نہیں کرنی، لیکن ان کے ساتھ بدتمیزی کر سکتے ہیں؟ پھر بھی نہیں کر سکتے، پھر بھی اخلاق کردار کے اعلیٰ مثال۔ تو میں نے ان کو یہ کہا کہ مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی نہیں ہے۔ وہ ڈفرینٹ اینگل سے آئے، انہوں نے کہا کہ اچھا پھر ہم دوست بن جاتے ہیں۔ میں کہا دوست سے میں تنگ آ گیا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا چلو پھر ہم بہن بھائی بن جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اللہ نے مجھے پہلے 2 بہنیں عطا کی ہیں الحمدللہ، جن سے میں بہت تنگ ہوں، اور میں نے اپنے کتنے سینئرز دیکھے وہ یونیورسٹی میں بہن بھائی بنے ہوئے تھے ماشاءاللہ تبارک اللہ، کہ نسرین بہن یہ اسائنمنٹ لے لیجئے، تنویر بھائی اسائنمنٹ دے دیجئے، اور گریجویشن کے 6 مہینے بعد ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا نکاح ہو رہا ہے، آ جانا۔ میں نے کہا یہ جو جعلی بہن بھائی کا جو چورن ہے نا، مجھے نہ بیچو، آپ کی بہنیں وہی ہیں جو آپ کی سگی بہنیں ہیں، جو ماں سے ہیں، باقی سب یہ 2 نمبری اور ٹوپی ڈرامہ ہے سارا۔ تو اللہ نے مجھے کیا دیا جب میں نے چھوڑا؟ کیا مجھے ملا؟ اللہ نے مجھے پلیٹ میں رکھ کے حلال گرل فرینڈ عطا کر دیا الحمدللہ، میرا نکاح ہو گیا الحمدللہ، میرا نکاح بھی ہو گیا اور میرے 2 نکے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ سو دس از واٹ ہیپنڈ۔ اسلام یہ کبھی نہیں کہتا کہ تم اپنی ڈیزائرز کو کچل دو، مسل دو، مار دو، مر جاؤ، نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں محبت تمہارے دل میں ڈالی ہے، تمہیں محبت ہوگی، اپوزٹ جینڈر سے تمہیں اٹریکشن ہوگی۔ اسلام ڈیزائرز کو سپریس نہیں کرتا، چینلائز کرتا ہے۔ تمہیں محبت ہوگی تو ماں باپ کے ذریعے جاؤ، بات کرو پیرنٹس کے ساتھ، اور ایک حلال ریلیشن شپ میں آؤ، کفیل بنو، اسے قوام بنو، اس کی رسپانسبلٹی اٹھاؤ۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ دوسرے کی ایموشنل فزیکل رائٹس کے ساتھ کھیلو، کھلواڑ کرو اور دوسروں کو ایز اے ٹیشو پیپر یوز کرو اور پھینک دو۔ نہیں 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 نہیں، اسلام ہر بندے کی ایموشنل رائٹس اور فزیکل ویل بینگ کی پروٹیکشن کرتا ہے۔ تو اس لیے جو بھی یہ آتا ہے نا سائڈ سے ماں باپ کے علاوہ، وہ ٹھیک بندہ نہیں ہے۔ جو نر ہے، جو مرد کا بیٹا ہے، وہ ماں باپ کے ذریعے آتا ہے اور بات کرتا ہے، یہ اصل مرد کی نشانی ہے۔ حتیٰ کہ میرا جو بائک تھا جو تباہ ہوا تھا، اٹ واز اے بولیوارڈ چاپر 660، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر بائک دے دیا۔ اٹ واز اے BMW GS 650 کراس کنٹری الحمدللہ۔
ہر چیز کا بہتر آلٹرنیٹ الحمدللہ. یاد رکھیں شیطان کا وعدہ جھوٹا تھا اور رحمان کا وعدہ سچا تھا. اسلام یہ نہیں کہتا کہ سب کچھ ختم کر دو. دیکھیے یہ ایشوز کیا ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں نا نہیں شوگر لگے گا تو شراب پی کے لگے گا, گناہ کریں گے تو مزہ آئے گا. ایسی بات نہیں ہے. اسلام آپ کو بس لمٹ کرتا ہے اور کہتے ہیں اس میں جو مرضی کرنا ہے کرو, بٹ وی نیور تھنک آؤٹ آف دا باکس. ہمارے ساتھ دو مسائل ہیں, ایک ہمیں نالج نہیں ہے اسلام کے بارے میں, دین کے بارے میں, اور دوسرا وی نیور تھنک آؤٹ آف دا باکس کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس سے مجھے ایک ایکٹیویٹی یاد آ گئی, کر لیں. یہ مردہ جواب نہیں چاہیے, ادھر لوگ بیٹھے ہیں, کر لیں. چیخنے کو بھی نہیں کہا تھا, شانت ہو جائیے. تو اچھا ہاتھوں کو کھول لیجئے اور آپ نے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے وہ آواز نکالنی ہے جو میں آپ کو کہوں گا, رائٹ؟ ٹھیک ہے, ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے وہ آواز نکالنی ہے جو میں کہوں گا, اینڈ اٹس کمپلیٹلی پاسبل. سب نے ٹرائی لازمی کرنی ہے, اتنے کھولے کہ سنبھالے جائیں بعد میں ہاتھ. ٹھیک ہے, اوکے جی. بارش ہو رہی ہے, تیز بارش ہو رہی ہے. اوکے, گھوڑے بھاگ رہے ہیں. برف پڑ رہی ہے. ہر چیز پہ تالیاں, اور بھجن ایسے کرنے سے آواز نہیں آئے گی. ایسے تو لگ رہا ہے کہ کہاں پہ ٹانگ رہی ہیں. اچھا ایوری ون فالو می ایوری ون کلیپ with one finger. بارش ہو رہی ہے, کلیپ with 2 fingers. بارش تیز ہو گئی ہے, کلیپ with 3 fingers everyone. بارش مزید تیز ہو گئی ہے, سب ہاتھوں کو زور سے رب کریں. برف پڑ رہی ہے, رائٹ. اگر آپ چاہتے تو اپنے ہاتھوں سے ٹانگوں کا استعمال کر سکتے تھے, ہاتھوں کو زور سے ٹانگوں پہ ماریں, آپ کو گھوڑے بھاگنے کی آواز آئے گی. آپ چاہتے تو ساتھ والے کی کمر کا استعمال کر سکتے تھے, ذرا ساتھ والی کمر پہ زور سے ماریں, آپ کو گھوڑے بھاگنے کی آواز آئے گی. بس کر جاؤ, بس وہاں پھٹا ہو گیا, شانت ہو جائیے. So we never think out of the box. ہم کہتے ہیں اچھا یہ کرنا ہے, ہم تو تالیاں بجا رہے ہیں. بھیا ہمیں تالیاں بجانی آتی ہیں, ہمیں تو اور کچھ نہیں سکھایا کہ سوائے تالیاں بجا دیکھتے. We never think out of the box. ہم کہتے ہیں یہ تو پچھلے 10 سال سے سو رہا ہے, ہم تو رٹے مار رہے ہیں. اور دوسرا لیک آف نالج. ہمارا تو دین کے بارے میں اتنا فیک اور اتنا کم نالج ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز کو فولڈ کر دیتے ہیں کہ شیطان لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے بندو, شیطان کو نماز پڑھنے دو, میری تو جان چھوڑے گا وہ. کوئی بچہ کینچی چلا رہا ہو گھر میں تو پھٹا ہو جائے گا, جیسے نائی کے گھر میں ہمیشہ پھٹا ہوتا رہتا ہے. کالی بلی گزر گئی تو یہ راستہ اب شگن ہے, ہم یہاں سے نہیں گزریں گے. عجیب کانسیپٹس. جوتا الٹا پڑا ہوا ہے تو سیدھا کرو, سیدھا کوئی آفت اور بلا آ جائے گی. لا الہ الا اللہ. 30 لاکھ کی 50 لاکھ کی 1 کروڑ کی گاڑی لی ہوئی ہے اور منہ کے ساتھ جوتا لٹک رہا ہے. نظر بد سے ہم بچا رہے ہیں اس کو. یہ دین ہے ہمارا. مہنگی گاڑی 2 کروڑ کی V8 لی ہوئی اور پیچھے کالے کپڑا لٹکا ہوا ہے. نظر بد سے ہم اس کو بچا رہے ہیں. رسول اللہ نے نظر بد کا کہا کہ ان العین حق, نظر بد حق ہے, اور اس کی پروٹیکشن کی دعائیں پڑھی, خود بھی دعا پڑھی, اور امام حسن اور حسین کو ان کی پروٹیکشن میں دی اور کہا اعوذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ. میں تم دونوں کو اللہ کی کمپلیٹ کلمات کی پروٹیکشن میں دیتا ہوں, من کل شیطان, ہر شیطان سے, وہ ہامہ, اور جانور سے, زہریلے جانور سے, ومن کل عین لامہ, اور ہر بری نظر سے. مگر ہم نہیں جی نہیں, کیونکہ ہمیں شارٹ کٹس چاہیے. سو جب یہ سب کچھ ہوا میرے ساتھ اور اللہ نے مجھے ہر چیز کا بہتر آلٹرنیٹ دے دیا, تو میں بیٹھ گیا سوچنے کے لیے کہ یار یہ مسئلہ کیا ہے, لوگ کیوں نہیں دین کو فالو کر پا رہے, لوگ کیوں نہیں, میں کیوں نہیں فالو کر پا رہا تھا. تو کافی دیر سوچنے کے بعد مجھے ایک سینٹینس ذہن میں آیا, اور وہ وجہ تھی, اور وہ پتہ کیا تھا,
لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے مولوی ہو گیا، لوگ کیا کہیں گے حجابی ہو گئی، نقابی ہو گئی، لوگ کیا کہیں گے 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، لوگ کیا کہیں گے؟ یاد رکھیں جو کمزور لوگ ہوتے ہیں نا، کمزور لوگ، ویک لوگ، وہ جیتے ہیں لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز پہ، لوگ کیا کہیں گے بھی جیتے ہیں، اور جو دلیر لوگ ہوتے ہیں، بہادر لوگ، وہ جیتے ہیں اپنی چوائسز پہ، اور ان کی چوائسز اسلام سے آتی ہیں۔ ہم ہیومنز نا لوگوں سے کنفارمٹی چاہتے ہیں کہ مجھے سب بس میں یس سر کرتا رہا۔ نہیں، آج کے دور میں خدا کی قسم صرف دلیر انسانی دین پہ چل سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدا فطوبى للغرباء۔ لوگوں، اسلام started as something strange and it will return to something as strange۔ ایک دن اجنبی ہو جائے گا یہ، اور اس دور میں کیا کہو گا؟ اجنبیوں کی بشارت ہے، فطوبى للغرباء، glad tidings to the strangers، glad tidings، خوشخبریاں مناؤ۔ یہ وہ دور ہے جس میں اسلام اجنبی ہو کے رہ گیا ہے۔ We feel comfortable in a mall but uncomfortable in a masjid۔ We feel completely comfortable in a concert but uncomfortable with a few Maulvis۔ یہ وہ دور ہے، اور اس دور میں دلیر لوگ ہی، اور یاد رکھیں جو قومیں ہیں نا، قومیں بلڈنگوں سے نہیں بنتی، قومیں بجلی کے کھمبوں سے نہیں بنتی، قومیں روڈوں سے نہیں بنتی، ہاسپٹل سے قومیں نہیں بنتی، قومیں غیرت سے بنتی ہیں۔ اگر غیرت نہ ہو تو درجنوں ممالک کا الائنس بھی کچھ نہیں کر سکتا، اور غیرت ہو تو 313 بھی غالب آ جاتے ہیں۔ پاکستان ایک غیرت مند قوم ہے۔ گولڈا میئر کو جانتے ہیں؟ گولڈا میئر اسرائیل کی پریزیڈنٹ تھی، اینڈ شی واز دا 4th پریزیڈنٹ، اور فیمیل تھی، فیمیل۔ اس نے گلف وار میں عرب کی دھجیاں اڑائیں، مارا عرب کو ڈنکے کی چوٹ پہ، اور اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ نیو یارک ٹائمز کا انٹرویو آیا اور پوچھتا ہے کہ آپ خاتون ہوتے ہوئے آپ نے عرب کو اتنا مارا، یہ کیسے ہو گیا؟ کہتی ہیں کہ میں کمپیریٹیو ریلیجن کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں نے یہ مسلمانوں کے نبی کی زندگی سے سیکھا ہے۔ کہتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں میں نے مسلمانوں کے نبی کی آخری ایام کو پڑھا، اور وہ بیمار تھے، اور ان کی جو جسم تھا وہ شدت حرارت سے کانپ رہا تھا، اور گرمی نکل رہی تھی جسم سے، بخار تھا ان کو، اور بھوک اور پیاس کا عالم تھا، اور فاقہ تھا گھر میں رسول اللہ کے، اور اس حالت میں بھی دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، مٹی کا تیل گھر پہ۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ 7 والوں کے گھر سے ایک تیل لے کے آئیں، کچھ چیزیں گروی رکھوا کے، اور رات کو تیل جلایا۔ یہ حالت تھی بھوکے کی اور فاقہ کی، لیکن دیوار پہ 9 تلواریں لٹکی ہوئی تھیں۔ کہتی ہیں مجھے یقین آ گیا کہ مسلمان بھوک اور فاقہ تو برداشت کر سکتے ہیں، مگر اپنی غیرت پہ کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ تو یہ جو پاکستان ہے نا، پاکستان سے مجھے اس لیے محبت نہیں ہے کہ یہ میرا ملک ہے، میں یہاں پیدا ہوا تھا اور یہاں پہ میری زمینیں ہیں اور میرا بزنس یہاں پہ، نہیں، پاکستان سے مجھے صرف اس لیے محبت ہے کہ یہ مدینہ پاک کے بعد پہلا ملک ہے جو بنا تھا لا الہ الا اللہ کی بیسس پہ۔ اس پورے گلوب پہ، اس پورے ارتھ پہ 2 ممالک ایسے ہیں جو نظریے کی بیس پہ بنے تھے، ایک پاکستان اور ایک اسرائیل۔ ان میں سے ایک فنا ہوگا اور ایک کو بقا ہوگی، پاکستان کو بقا ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ پاکستان no power can undo Pakistan if Allah Almighty is with us انشاءاللہ۔ اور آپ دیکھ لیں 70 سال سے ملک بنا ہے، اس کو لوگ کھا پی رہے ہیں، کچھ نے زیادہ کھایا کچھ نے تھوڑا کھایا، مگر اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور ابھی تک چل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے پاکستان سے کچھ کام لینا ہے۔ پوری امت مسلمہ میں صرف ایک واحد اٹامک پاور ہے جو پاکستان ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کام ہے جو اللہ نے اس ملک سے لینا ہے۔
اور وہ کس سے لینا ہے؟ کوئی روڈیں کام کریں گی یا بلڈنگز کام کریں گی؟ وہ آپ نوجوان ہیں، وہ آپ نوجوان ہیں اور غیرت مند نوجوان ہیں. اور کشمیریوں سے جب انڈینز نے پوچھا نا کہ ہم نے تمہیں روڈز دیے، ہم نے تمہیں بلڈنگز دی، ہم نے تمہیں انٹرنیٹ فیسلٹی دی، تمہیں سب کچھ دیا، مگر تم پھر بھی پاکستان پاکستان کے نعرے لگاتے ہو، کیا وجہ ہے کہ تم پاکستان کے نعرے لگاتے ہو؟ تم نے کیا کہا تھا؟ کہتے ہیں حسبی ربی جل اللہ لا الہ الا اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے. کہتے ہیں ہمارا رشتہ ان سے خون کا نہیں ہے، مگر خون سے بھی زیادہ گہری چیز کا جو لا الہ الا اللہ ہے. میری بات یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بجائے کہ رات کو ہم گانے لگا کے اور اپنے بچوں کو کوئی فضول سی چیزیں لگا کے اور بی بی شارک لگا کے دے دیں، ان کو واقعات سنا کے جائیں، ان کو بتائیں کہ سلطان محمد فاتح چھوٹے سے بچے تھے اور ان کی ماں نے کہا کہ میں نے اپنے پتر کو، میں نے اپنے لال کو اپنے دودھ کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے خون کے واقعات کو بھی پلایا. اور کہتی ہیں کہ ہم جب ساحل سمندر پہ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ بیٹا وہ شہر دیکھ رہا ہے، وہ لائٹس جہاں پہ نظر آ رہی ہیں پانی کے پار، اس کا نام قسطنطنیہ ہے، رسول اللہ کی بشارت ہے لتفتحون قسطنطنیہ فلنعم الامیر امیرها ولنعم الجیش ذلک الجیش، کہ تم قسطنطنیہ کو فتح کرو گے اور کیا امیر ہوگا وہ امیر اور کیا لشکر ہوگا وہ لشکر. میرے بیٹا تو وہ شخص ہوگا، تو وہ مائیکل آل ہے جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا. اور کہتے ہیں کہ میں نے اس دن سے ارادہ کر لیا کہ کانسٹینٹینوپل کو میں فتح کروں گا. اور پڑھتے رہے 10 سال کی عمر میں انہوں نے حدیث کو سنا تھا اور 19 سال تک انہوں نے ایفرٹ کی 9 years. اور جب کنگ بن گئے تو 3 سال میں فوج تیار کی اور 21 سال کا نوجوان لڑکا کانسٹینٹینوپل پہ حملہ کرتا اور اس کو اینٹ سے اینٹ بجاتا اور مسلمانوں کے قبضے میں لے آتا ہے. یہ ہے غیرت مند مسلمان. اگر آپ اپنے بچوں کو یہ واقعات بتائیں گے تو انشاءاللہ آپ پاکستان کو اگلا چیف آف آرمی اسٹاف دے کے جائیں گی، بجائے کہ ہم ان کو ٹی وی پہ گانے لگا دیں یا موویز لگا دیں یا کارٹونز ٹام اینڈ جیری لگا دیں. ان کو واقعات پہ لائیں اور کہیں کہ ایک شخص تھا جو گستاخ رسول تھا، ریجنلڈ ڈی شیٹلان، یا اس کا ایک اور پریزیڈنٹ رینالڈ ڈی شیٹلان، یہ کرسچن تھا اور اسیسن تھا اور ہی واز بگ مین. اور وہ مسلمانوں کے جو حج کے قافلے تھے ان کو پکڑ کے اپنے قلعے میں بند کرتا تھا اور ان کو بنہرنا کر کے اس کو تکلیف پہنچاتا تھا اور کہتا تھا ہاں کدھر ہے تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلاؤ تمہیں آ کے بچائے. ایسی باتیں کرتا تھا اور کہتا ہے کہ میں ایک دن مدینہ پہ حملہ کروں گا اور مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا اور وہاں سے والعیاذ باللہ، کہتا ہے کہ وہ چرواہے کو والعیاذ باللہ اس کو نکال کے، یعنی اللہ کے نبی کی بات کر رہا تھا، کہ لے کے آؤں گا اور میں لٹکاؤں گا ان کی لاش مبارک کو اور کہتا ہے مسلمانوں پہ ٹکٹ لگاؤں گا کہ وہ آ کے ان کو دیکھیں گے. یہ گستاخانہ کلام جب صلاح الدین ایوبی کو ایجنٹس نے بتایا کہ رینالڈ ڈی شیٹلان یہ کہہ رہا ہے تو انہوں نے تلوار آسمان پہ اٹھائی اور کہا اللہ کی قسم اس کو میں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا. اور وہ وقت آیا کہ جب صلاح الدین نے ہتین کی جنگ لڑی اور اس کے بعد جب قبضہ کر لیا اور ان کو لے کے آیا اور سب جنرلز کو، سب کرسچن پرنس کو چھوڑ دیا، مگر رینالڈ کو پانی نہیں پلایا اور کہا کہ جس کو ہم پانی دیتے ہیں اس کو امن کا نشان ہے اور تو امن میں نہیں ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ تو نے کہا تھا کہ بلاؤ اپنے نبی کو تمہیں آ کے بچائے. آج محمد مصطفیٰ کا غلام آ گیا ہے مسلمانوں کو بچانے کے لیے اور تلوار کے ایک بار سے اسی گردن اڑا دی. آپ اگر یہ اپنے بچوں کو واقعات بتائیں گے تو پاکستان کو اگلا جنرل دے کے جائیں گی. یہ کردار ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے اچھی ماؤں نے اور اچھے بھائیوں نے. سو تھنک بگ گائز، تھنک بگ، ایم بگ ان لائف. چھوٹا نہ سوچیں، اسلام ہمیں بڑا سوچنا سکھاتا ہے، گلوبل سوچنا سکھاتا ہے.
یہ نہیں کہ صرف پاکستان کو ہم نے بچانا ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللہ تعالیٰ ایسا دین نہیں لے کے آئے جو کسی دین کو فالو کرے، کیونکہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو یہ دین دے کے بھیجا تاکہ تمام ادیان پہ غالب آ جائے. تو ایک امت بن کے چلیں انشاءاللہ، اور امت بن کے چلیں گے تو اسی میں ہماری کامیابی ہے. اور آخری ایک بات کرے ختم کرتا ہوں اپنی بات کو. آن تھنکنگ بگ، ایک شخص تھا وہ تیر اندازی سیکھنا چاہتا تھا. اس نے پوچھا کہ کہاں سے مجھے دنیا کا بیسٹ آرچر ملے گا، میں آرچری سیکھنا چاہتا ہوں. تو کہا گیا کہ فلاں ملک میں فلاں شخص کے پاس چلے جا. ہی ٹریولڈ آل دا وے، اور اس بندے کے پاس گیا، اس سے ملا. اس سے کہتے ہیں کہ آپ تیر انداز ہیں؟ اس نے کہا جی. اس نے ساری اسے بات کی تو کہا کہ بیٹا میرے شاگرد اگلے دن اس جگہ پہ آ جانا ارلی مارننگ. تو جب وہ لڑکا پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے استاد پہلے سے کھڑا ہوا ہے اور ٹارگیٹس لگا کے کھڑا ہوا ہے. ٹارگیٹس ور سیٹ، بو اینڈ ایرو اس کے ہاتھ میں ہے اور ایک پٹی بھی اس کے ہاتھ میں ہے. اور بیٹے کو بولتا ہے بیٹا اس پٹی کو میرے آنکھوں پہ باندھ. اور اس لڑکے نے اس کے آنکھوں میں پٹی کو باندھ دیا، اور وہ زور سے اس کو کھینچتا ہے اور نشانہ لیتا ہے اور تیر کو چھوڑتا ہے. گیس کریں وہ لگا ہوگا یا نہیں لگا ہوگا؟ کون کہتا ہے نہیں لگا ہوگا؟ ہاتھ کھڑا کریں. کون کہتا ہے لگا ہوگا؟ ہاتھ کھڑا کریں. کون کہتا ہے خدا کی قسم مجھے کچھ نہیں پتا؟ ہاتھ کھڑا کریں. اچھا، وہ جو تیر تھا نا وہ دور جا کے لگا. It went miles away. تو اس نے پٹی اتاری اور بیٹے سے کہا کہ پتر سیکھا؟ کہتا استاد جی اس میں سیکھنے والی کیا بات تھی؟ ہماری زبان میں یہ اپنے کیا چبل ماری ہے. تو کہتے ہیں کہ بیٹا فرسٹ لیسن فار یو، آج کا پہلا سبق اور پہلے دن کا پہلا لیسن، یو کین نیور ہٹ یور ٹارگیٹ انلیس یو سی اٹ. You can never hit your target unless you vision it and observe it clearly. میں اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ if you cannot vision you meeting رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم on the day of judgment، اور اللہ کے نبی آپ کو دیکھ کے مسکرائیں اور اپنے سینے سے لگائیں اور کہیں جاب ویل ڈن، اگر آپ یہ ویژن نہیں کر سکتے نا تو آپ کبھی کر بھی نہیں سکیں گے. پھر اگر آپ اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں داخلہ امیجن نہیں کر سکتے کہ میں ہوں گا، رسول اللہ ہوں گے، ابو بکر، عمر، حسن، علی، عثمان، حیدر قرار ہوں گے، خالد بن ولید ہوں گے، ابو عبیدہ بن جراح ہوں گے، ثمامہ بن اوثان ہوں گے، یہ تمام لوگ ہوں گے اور میں ان کے ساتھ ہوں گا. آمنوا وعملوا الصالحات، جو نیک لوگ ایمان لے کے اور عمل صالح کیے انہوں نے. if you cannot vision it you cannot achieve it. So you have to vision it. اور زندگی ایسی گزاریں کہ جب آپ اس دنیا میں آئے تھے، پیدا ہوئے تھے، آپ چھوٹے سے بچے تھے اور آپ رو رہے تھے اور لوگ خوش ہو رہے تھے. یہ 60 سال کی زندگی ایسی گزار کے جائیں کہ جب آپ اس دنیا سے جا رہے ہوں تو آپ ہنس رہے ہوں اور لوگ رو رہے ہوں. لوگ کہہ رہے ہوں کہ کاش اس انسان کو کچھ دن مزید مل جاتے، یہ دنیا ایک بہترین جگہ ہوتی رہنے کے لیے. اور آپ آسمان کی طرف دیکھ کے کہہ رہے ہوں یا اللہ I gave it my best shot, I gave it my 100%. نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدوسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. اور شاعر کہتا ہے نا پاکستان سے اللہ نے بڑا کام، یہاں سے انشاءاللہ امام مہدی کے جھنڈے اٹھنے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. تھینک یو سو مچ ایوری ون. السلام علیکم.